حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت عائشہ کی محبت کا واقعہ جو آپ کی زندگی بدل دے گا۔ ایک بار حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آٹا پیسا اور اس کی ٹکیاں بنا کر پکائیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لائے اور نماز ادا کرنے لگے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتظار میں تھیں کہ نماز مکمل ہو تو ٹکیاں آپ کے آگے رکھوں، لیکن جب بسم اللہ الرحمن الرحیم غزوہ خندق کا واقعہ ملاحظہ کیجیے۔ عمر بن عبدود مشرق بھی تھا، ظالم بھی، اور کفار کی طرف سے مدینہ پر حملہ آور بھی۔ جنگ کے دوران عمر بن عبدود مارا گیا، اس کی لاش تڑپ کر خندق میں گر گئی۔ کفار اس کی لاش نکالنا چاہتے تھے لیکن انہیں خطرہ تھا مسلمان ان پر تیر برسا دیں گے۔ کفار نے اپنا سفیر بھجوایا، سفیر نے لاش نکالنے کے عوض 10,000 دینار دینے کی پیشکش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں مردہ فروش نہیں ہوں، ہم لاشوں کا سودا نہیں کرتے، یہ ہمارے لیے جائز نہیں۔ کفار کو عمر بن عبدود کی لاش اٹھانے کی اجازت دے دی گئی۔ خیبر فتح ہوا تو یہودیوں کی عبادت گاہوں میں تورات کے نسخے پڑے تھے۔ تورات کے سارے نسخے اکٹھے کروائے گئے اور نہایت ہی ادب کے ساتھ یہ نسخے یہودیوں کو پہنچا دیے گئے۔ خیبر سے واپسی پر نماز فجر یعنی فجر کی نماز ادا کرنے کے لیے جگانے کی ذمہ داری حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونپ دی گئی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ لگ گئی، سورج نکل آیا تو قافلے کی آنکھ کھلی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، بلال آپ نے یہ کیا کیا؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس ذات نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلایا اسی نے مجھ کو بھی سلا دیا۔ تبسم فرمایا اور حکم دیا، تم اذان دو۔ اذان دی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کروائی اور پھر فرمایا، تم جب نماز بھول جاؤ تو پھر جس وقت یاد آئے اسی وقت پڑھ لو، یہ ہے شریعت۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر کر رہے تھے، کفار جنگ بدر کے لیے مکہ سے نکلے۔ کفار نے راستے میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کر لیا تو آپ سے پوچھا گیا، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، مدینہ منورہ۔ کفار نے ان سے کہا، اگر آپ وعدہ کرو آپ جنگ میں شریک نہیں ہوں گے تو ہم آپ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وعدہ کر لیا۔ یہ اس کے بعد سیدھے مسلمانوں کے لشکر میں پہنچ گئے۔ مسلمانوں کو اس وقت مجاہدین کی ضرورت بھی تھی، جانوروں کو بھی یعنی جانوروں کی ضرورت بھی تھی، ہتھیاروں کی بھی ضرورت تھی، لیکن جب حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعدے کے بارے میں علم ہوا یعنی ان مسلمانوں کے علم ہوا تو مدینہ بھجوایا گیا اور فرمایا، ہم کافروں سے محاجت پوری کرتے ہیں اور ان کے مقابلے میں صرف اللہ تعالیٰ سے مدد چاہتے ہیں۔ نجران کے عیسائیوں کو 14 رکنی وفد مدینہ منورہ آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسائی پادریوں کو نہ صرف ان کی روایت لباس میں قبول فرمایا بلکہ انہیں مسجد نبوی میں بھی ٹھہرایا، ان کو ان کے عقیدے کے مطابق عبادت کرنے کی اجازت بھی دے دی گئی۔ یہ عیسائی وفد جتنا عرصہ مدینہ منورہ میں رہا، یہ مسجد نبوی میں یعنی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں مقیم رہا اور مشرق کی طرف منہ کر کے عبادت کرتا رہا۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح مکہ کے وقت مدنی ریاست کا جھنڈا اٹھا رکھا تھا۔ یہ مکہ میں داخل ہوتے وقت جذباتی ہو گیا اور انہوں نے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، آج لڑائی کا دن ہے، آج کفار سے جی بھر کے انتقام لیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو ناراض ہو گئے، ان کے ہاتھ سے جھنڈا لیا، ان کے بیٹے قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کیا اور فرمایا نہیں آج لڑائی نہیں، رحمت اور معاف کرنے کا دن ہے۔ مدینہ میں تھے تو مکہ میں قحط پڑ گیا، مدینہ سے رقم جمع کی، خوراک اور کپڑے اکٹھے کیے اور یہ سامان مکہ پہنچایا گیا اور ساتھ ہی اپنے اتحادی قبائل کو ہدایت کی، مکہ کے لوگوں پر برا وقت ہے، آپ لوگ ان سے تجارت ختم نہ کریں۔ مدینہ کے یہودی اکثر مسلمانوں سے یہ بحث چھیڑ دیتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فضیلت میں بلند ہیں یا حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ یہ معاملہ جب بھی دربار رسالت میں پیش ہوتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں سے فرماتے، آپ لوگ اس بحث سے پرہیز کیا کریں۔ امام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ یعنی قتل کرنے کا اعلان کر رکھا ہے۔ یہ گرفتار ہو گیا، اسلام قبول کرنے کی دعوت دی، اس نے انکار کر دیا، یہ 3 دن قید میں رہا، اس سے 3 دن دعوت دی جاتی رہی، یہ مذہب بدلنے پر تیار نہ ہوا تو اسے چھوڑ دیا گیا، اس نے راستے میں غسل کیا، نیا لباس پہنا، واپس آیا اور دست مبارک پر بیعت کر لی۔ ابو العاص بن ربیع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ ان کے نکاح میں تھی، یہ کافر تھے، یہ تجارتی قافلے کے ساتھ شام سے مکہ واپس جا رہے تھے، مسلمانوں نے قافلے کا مال چھین لیا، یہ فرار ہو کر مدینہ آ گئے،
اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پناہ لے لی۔ صاحبزادی مشورے کے لیے بارگاہ رسالت میں پیش ہو گئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو العاص کی رہائش کا اچھا بندوبست کرو مگر وہ قریب نہ آئے کیونکہ تم اس کے لیے حلال نہیں ہو۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، ابو العاص اپنا مال واپس لینے آیا ہے۔ مال چھیننے والوں کو بلایا اور فرمایا، یہ مال غنیمت ہے اور تم اس کے حقدار ہو، لیکن اگر تم مہربانی کر کے ابو العاص کا مال واپس کر دو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اجر دے گا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مال واپس کر دیا، فوراً ہی مال واپس کر دیا۔ قریش مکہ کی جانب سے اسلام کی دعوت کو ٹھکرانے اور اس کی راہ میں رکاوٹیں حائل کرنے کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے علاوہ دیگر مقامات میں دعوت دین حق پھیلانے پر غور کیا، اور اس مقصد کے لیے ان کا پہلا انتخاب مکہ کے قریبی شہر طائف تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے 10ویں سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا سفر کیا، جو سفر طائف کہلاتا ہے۔ 10 سال مکہ مدینہ میں حق کی دعوت دینے کے باوجود بے زدہ مخالفت اور قریش کی ستم ظریفیاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی راہ میں دستور حائل تھیں، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا بخوبی علم تھا کہ قریشی جو کافی عرصے سے شرک اور بت پرستی کرتے تھے، اتنی جلدی پیغام حق کو قبول نہیں کر سکتے اسلام کی تبلیغ کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر طائف پر پڑی اور اہل طائف کے کانوں تک توحید کی آواز پہنچانے کے لیے آپ نے نبوت کے 10ویں سال حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر طائف کا سفر شروع کیا۔ طائف مکہ سے 50 میل کے فاصلے پر مشرق کی طرف ایک پہاڑی علاقہ ہے، لیکن ان تک جب دعوت توحید پہنچی تو اہل مکہ کی طرح وہ بھی نہ صرف اس نئے دین کو قبول کرنے پر تیار نہ ہوئے بلکہ آپ کے ساتھ نازیبا سلوک کرنے میں قریش سے بھی 2 قدم آگے نکل گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بنو ثقیف کے 3 معزز 3 بڑے لوگ، عبد، مسعود اور حبیب، جو تینوں بھائی تھے اور عمیر بن عوف کے لڑکے تھے، ان سے ملے، لیکن انہوں نے نہایت بے رخی اور بد اخلاقی کا ثبوت دیا اور ہر طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نازیبا سلوک کرتے رہے، اور آوارہ لڑکوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مار مار کر زخمی کر دیا، حتیٰ کہ آپ کے نالین مبارک لہو سے بھر گئے۔ ابن حشام بیان کرتے ہیں کہ زخموں سے چور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک باغ میں پناہ گزیر تھے، پناہ لی ہوئی تھی، تو انہوں نے انگوروں کا ایک خوشہ اپنے غلام عداس سے بھجوایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر منہ میں رکھا۔ عداس نے حیرت سے کہا، یہ کلام تو یہاں کے باشندے نہیں بولتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عداس سے پوچھا کہ تم کہاں سے ہو اور کس مذہب سے تعلق رکھتے ہو؟ اس نے کافی عرض کیا، میں مسیح ہوں اور نینوا کا رہنے والا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اسلام کی دعوت دی اور وہ مسلمان ہو گیا۔ اسی سفر سے واپسی پر جنوں کی ایک جماعت نے اسلام قبول کیا۔ سفر طائف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا ایک اہم واقعہ ہی نہیں بلکہ ایک انقلابی موڑ بھی ہے۔ اس سفر ہی میں 23 کے لوگوں نے اعلان حق کو قبول نہ کیا اور زخموں سے چور چور کر دیا۔ دوسری طرف ایک غلام نے اسلام قبول کیا۔ طائف کا سفر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ذاتی اعتبار سے امتحان اور آزمائش ہے، اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے غزوہ احد سے زیادہ سخت دین قرار دیا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، زندگی کا مشکل ترین دن کون سا تھا؟ تو فرمایا گیا، وہ دن جب میں طائف گیا اور لوگوں نے شہر کے بچے جمع کر کے مجھ پر پتھر برسائے، میں اس دن کی سختی نہیں بھول سکتا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ ہمیشہ عبادات کے معاملے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کی کوشش کرتی تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو بیدار ہو جاتے اور تہجد کی نماز ادا فرماتے۔ آخری پہر میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ کو بھی بیدار فرماتے اور اٹھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کرتی تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طویل سورتیں تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ اتنے میں سحر کا وقت ہو جاتا تو فجر کی سنتیں پڑھ کر لیٹ جاتے اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے باتیں فرماتے، پھر نماز فجر کے لیے باہر نکل جاتے۔ آپ اکثر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روزے رکھتی۔ رمضان المبارک میں جب اللہ کے نبی اعتکاف فرماتے
تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے حجرے میں اعتکاف کرتی. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گھر میں ہوتی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں صحابہ کرام کو تعلیم دے رہے ہوتے تو آپ کان لگا کر ان کی باتیں سنا کرتی. اگر کبھی کوئی بات سمجھ نہ آتی تو اسے بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیتی. آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بات سنتی تھیں تو جب اسے سمجھ آ جاتی تھی جب تک سمجھ نہ لیتی تھی کسی کو بھی آگے بیان نہ کرتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بے حد محبت فرمایا کرتے تھے. آپ چونکہ کم عمری میں رخصت ہو کر آئی تو آپ کے ذوق کو پیش نظر رکھتے ہوئے حضور آپ سے ہلکی پھلکی اور مزہ سے بھرپور گفتگو بھی کیا کرتے تھے اور آپ کو دل بہلانے کے موقع بھی فراہم کیا کرتے تھے. ایک مرتبہ حضرت عائشہ ایک سفر میں حضور کے ساتھ تھیں. آپ نے تمام صحابہ کو آگے بڑھنے کا حکم دیا اور حضرت عائشہ سے فرمایا کہ آؤ دیکھیں کون دوڑ میں آگے نکل جاتا ہے. حضرت عائشہ اس وقت دبلی پتلی تھیں. دوڑ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نکل گئیں. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اب میرا بدن بھاری ہو گیا تھا. دوڑ میں حضور مجھ سے آگے نکل گئے. آپ نے فرمایا عائشہ یہ اس دن کا جواب ہے. اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ نوجوان بیوی کے جذبات اور خوشیوں کا خیال رکھنے کے سلسلے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل میں کیسا زبردست اور مثالی نمونہ ہے. ایک بار حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آٹا پیسا اور اس کی ٹکیاں بنا کر پکائیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے تو نماز ادا کرنے لگے. آپ کے انتظار میں نماز مکمل ہو گئی تو ٹکیاں آپ کے آگے رکھوں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ لگ گئی. اسی دوران پڑوسی کی ایک بکری گھر میں چلی آئی اور ساری ٹکیاں کھا کر چلی گئی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیدار ہوئی تو بکری کو مارنے کے لیے دوڑی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو روک دیا اور فرمایا کہ عائشہ ہمسایہ کو تکلیف نہ دو. حضرت عائشہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آئیں تو آپ کی پہلی زوجہ محترمہ سے 4 بیٹیوں میں سے 3 کی شادی ہو چکی تھی. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک صحابی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا. اس موقع پر حضرت عائشہ نے خاص طور پر سامان درست کیا، مکان لپا، بستر لگایا، اپنے ہاتھ سے کھجور کی چال دن کے تکیے بنائے اور دعوت میں پیش کیے. لکڑی کی الگنی بنائی تاکہ اس پر پانی کی مشک اور کپڑے لٹکائے جا سکیں. حضرت عائشہ فرماتی ہیں فاطمہ کے بیاہ سے شب بیاہ میں فاطمہ کے بیاہ سے اچھا کوئی آج تک میں نے کوئی بیاہ نہیں دیکھا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کو بہت محبوب رکھا کرتے تھے. ایک بار ایک سفر میں حضرت عائشہ کا ایک اونٹ بدک ہو گیا اور بھاگنے لگا. حضور بے قرار ہو گئے. ایک بار حضرت عمر بن عاص نے حضور سے دریافت فرمایا آپ دنیا میں سے سب سے زیادہ کس کو محبوب رکھتے ہیں؟ تو آپ نے جواب دیا عائشہ کو. تو حضرت عمر بن عاص نے عرض کیا کہ مردوں کی نسبت سوال ہے تو یہ نہیں فرمایا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلکہ کہا عائشہ کے باپ کو. سفر 11 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے. آپ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جا رہے. پھر ایک دن تمام ازواج مطہرات کے پاس قیام فرمایا. آپ ہر روز استفسار فرماتے کل میں کہاں رہوں گا؟ ازواج مطہرات نے سمجھ لیا آپ حضرت عائشہ کے پاس رہنا چاہتے ہیں. چنانچہ آپ حضرت عائشہ کے گھر چلے گئے. آپ نے اپنی زندگی کے آخری ایام 13 دن بیمار رہے. ان 13 دنوں میں 8 دن آپ نے حضرت عائشہ کے ہاں قیام فرمایا. جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت بہت شدید ہو گئی تو حضرت عائشہ آخر وقت دعائیں پڑھ کر آپ پر دم کرتے رہیں. آپ کے جانے کے بعد حضرت عائشہ کو یہ فخر رہا کہ آخر دم تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک آپ کی زانوں پر رہا اور رہا پی کے حجرے میں رسول اللہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سپرد خاک ہوئے. آپ کو یہ فخر بھی حاصل ہوا کہ حضرت جبرائیل نے آپ کو سلام کہا اور حضرت عائشہ نے حضرت جبرائیل کو اپنی آنکھوں سے دیکھا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ افضلیت یہ بھی حاصل ہوئی کہ تمام امہات المومنین میں واحد کماری خاتون ہے جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت کا شرف حاصل ہوا. آپ بہت سنجیدہ، عبادت گزار اور رحم دل خاتون تھی. اپنی ذات پر آپ بہت کم خرچ کیا کرتے تھیں. پہننے کے لیے صرف ایک جوڑا پاس رکھتے تھیں.
کبھی کبھار یعنی کبھی کبھی زعفران میں رنگ کر کپڑے زیب تن فرمایا کرتی تھیں، سرخ اور سیاہ رنگ کی اوڑھنی بھی استعمال کرتی تھیں، کبھی کبھی کبھار یعنی کبھی کبھی زیور پہنا کرتی تھی، کبھی کبھار تو یمن کا بنا ہوا ہار بھی گلے کی زینت بنا۔ اللہ پاک ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے، آمین۔ ناظرین، اللہ حافظ۔